اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. السلام علیکم. قرآن ویکلی الحمدللہ ہم نے آدھا قرآن مجید کو کور کر لیا ہے. ہم 15واں پارہ سورۃ الکہف کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ سے جو ہے 22ویں اور 23ویں جو ہے آیت، بلکہ 23ویں اور 24ویں جو آیت جو ہے آج انشاءاللہ شیئر کی ہے. اور یہ جو آیات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ انشاءاللہ کے بارے میں بات کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تم کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو اِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار جو ہے میں یہ کام کل کروں گا. کسی بھی چیز کے بارے میں ایسے نہ کہو، کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی نہ کہیں یہ اور یہ جو ہے میں کل کروں گا. یقین کرو میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کر لوں گا. بلکہ کہیں کہ میں کروں گا انشاءاللہ، الا ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو. اس طرح آپ کو کہنا چاہیے میں کروں گا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے. دوسرے لفظوں میں کہ میری پوری کی پوری نیت ہے کرنے کی. اگر میں نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ میرے پلان سے ڈیفرنٹ ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ کو کہنے کی، الا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمیشہ اسی ارادے سے پازیٹیو وے میں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میری پوری کمٹمنٹ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن پتہ ہے آپ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ کو نا اپنا ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کہ یار کوئی کام نہ کرنا ہونا تو آپ انشاءاللہ بول دیتے ہو. میں نے یہ کام نہیں کرنا انشاءاللہ. جیسے کہ آپ بیان سننے آ رہے ہو، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا آپ اپنا کام ٹائم پہ کر دو گے؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ 2 دفعہ کہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ واقعی نہیں ہونا. اب اس پہ سوچیں. ہم نے بیسکلی انشاءاللہ یعنی جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے کہ جی میری ذمہ داری نہیں ہے یہ. اور نعوذ باللہ جو ہے ہم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو مسلمان ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جب وہ معاہدے کرتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں. جب وہ کسی ایگریمنٹ پر آتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، انشاءاللہ کہہ کے اس سے جان نہ چھڑوائیں اور سوچیں کہ یار یہ انشاءاللہ کہنا بیسکلی میرا نہ کے برابر ہے. ایسا نہ کریں. انشاءاللہ کو کبھی بھی اس طرح سے یوز نہ کریں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ انشاءاللہ کو صحیح معنوں میں صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں. اور وہ کیا ہے؟ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں میٹنگ یا کلاس یا جو بھی میں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنے کی. اور اگر میں ایسا نہیں کر پایا تو صرف اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے چاہا کہ کل جو ہے وہ آندھی آ جائے گی یا میری گاڑی نہیں چلے گی یا میں اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنا پورا 100% دوں گا. لیکن اگر آپ اپنے تائیں جو ہے وہ کاہلی دکھائیں اور آپ وہ کام کر سکتے تھے اور پھر آپ بعد میں یہ سوچیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور پھر آپ کو بھی اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو سیریسلی نہیں لیا، اور یہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام نہیں ہونے والا، بلکہ اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ اپنا پورا 100% دیں گے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کام. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو عزت کرتے ہیں روزمرہ، جو ہم الحمدللہ یا انشاءاللہ کہتے ہیں یا استغفر اللہ. ہمیں ویسا بنائیں کہ جب وہ بول رہے ہوں تو ہمیں اس کا احساس ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. خاص کر انشاءاللہ، خاص کر جب معاملہ جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا ہو، خاص کر کے آپ کی ذمہ داریوں والا کام ہو. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.